الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ نہال الدین الطاہری الشاذ قادری کی جانب سے تمام ناظرین اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بیٹے محترم سنبھائی، آج جو میں دعا لے کر حاضر ہوا ہوں یہ قرآن پاک میں سورۃ النساء پارہ نمبر 5 اور آیت نمبر 75 ہے۔ وہ یہ دعا ہے، ربنا اخرجنا من هذه القريات الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، اس دعا کو سمجھنے کے لیے ہمیں پھر ظاہر پچھلی والی آیتوں میں ہمیں جانا ہوگا جو اس سے متصل ہے، اور پھر ہم ظاہر کے چیزیں جو ہیں وہ سمجھ میں آتی ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریات الظالم اہلها واجعل لنا من لدنک ولیوں وجعل لنا من لدنک نصیرا۔ ترجمہ، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں نہ لڑو اور کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس شہر سے نکال دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے، اور ہمارے لیے اپنی بارگاہ سے کوئی مددگار بنا دے۔ میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، اس دعا کے اندر جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ جہاں پر مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہو تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جا رہی ہے کہ یا اللہ عز و جل ہمیں ان سے پناہ دے، اور کوئی اپنے پاس سے کوئی نہ کوئی حمایتی اور ہمارے لیے مددگار جو کہ بن سکے وہ بندہ ہمیں عطا فرما۔ اچھا، اس کی تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں نہ لڑو، کہ ارشاد فرمایا گیا کہ جہاد فرض ہے اور اس کے ترک کا تمہارے پاس کوئی عذر نہیں تو تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد نہ کرو، حالانکہ دوسری طرف مسلمان مرد، عورت اور بچے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور وہ رب العالمین عز و جل کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ عز و جل ہمیں ایسی بستی کے ظالموں سے نجات عطا فرما اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی مددگار عطا فرما۔ تو جب مسلمان مظلوم ہیں اور تم ان کو بچانے کی طاقت رکھتے ہو تو کیوں ان کی مدد کے لیے نہیں اٹھتے؟ اس آیت میں یعنی وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ سے معلوم ہونے والے جو مسائل ہیں، اس آیت میں 3 باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ جہاد فرض ہے، بلا وجہ جہاد نہ کرنے والا ایسے ہی گناہگار ہوگا جیسے نماز چھوڑنے والا، بلکہ کئی صورتوں میں اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ البتہ یہ خیال ہے کہ جہاد کی فرضیت کی کچھ شرائط ہیں جن میں ایک اہم شرط استطاعت یعنی جنگ کی طاقت ہونا بھی ہے۔ جہاد یہ نہیں ہے کہ طاقت ہو نہیں اور چند مسلمانوں کو لڑائی میں جھونک کر مروا دیا جائے۔ جہاد کبھی فرض عین ہوتا ہے اور کبھی فرض کفایہ۔ نمبر 2 کہ آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دینے کے لیے مسلمانوں کی مظلومیت کا بیان کرنا بہت مفید ہے۔ آیت میں جن کمزوروں کا تذکرہ ہے اس سے مراد مکہ مکرمہ اور مسلمان ہیں۔ اس آیت میں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی گئی ہے تاکہ وہ ان کمزور مسلمانوں کو کفار کے پنجائے ظلم سے چھڑائیں۔
جنہیں مکہ مکرمہ میں مشرکین نے قید کر لیا تھا اور طرح طرح کی ایذائیں دے رہے تھے، اور ان کی عورتوں اور بچوں تک بے رحمانہ مظالم کرتے تھے، اور وہ لوگ ان کے ہاتھوں میں مجبور تھے۔ اس حالت میں وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی خلاصی اور مدد الہی کی دعائیں کرتے تھے، اور یہ دعا قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کا ولی و ناصر کیا، اور انہیں مشرکین کے ہاتھوں سے چھڑایا، اور مکہ مکرمہ فتح کر کے ان کی زبردست مدد فرمائی۔ تیسری بات کہ یہ آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غیر اللہ کو ولی اور ناصر، یعنی ناصر کہتے ہیں مددگار، کہہ سکتے ہیں۔ تو میرے میٹھے محترم اسلام بھائی، اس دعا سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کہیں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے تو تمام مسلمانوں کو جو کہ اس پر استطاعت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، ہے نا، قوت رکھتے ہیں، تو ان پر یہ فرض عین ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور ان کو کافروں کے ظلم و ستم سے نکالیں اور ان سے باقاعدہ جہاد کریں، ان سے لڑیں۔ یہ ضروری ہے ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ مگر جو بیچارے ظاہر کمزور ناتواں ہیں، تو جیسے کہ مسئلہ بیان ہوا کہ کبھی یہ فرض کفایہ ہے اور کہیں یہ فرض عین ہے، اور ایسے ہی جیسے کہ مطلب نماز جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، تو اگر نماز چھوڑنے والا گنہگار ہوگا تو ایسے ہی مطلب جہاد کو چھوڑنے والا بھی گنہگار ہوگا۔ آج دیکھیں دنیا بھر کے اندر جو ہے مسلمانوں کو جو ہے ظلم و ستم کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ غزہ میں کیا ہوا آپ بھی جانتے ہیں، اسی طرح آپ شام میں دیکھ لیں، پھر اسی طرح فلسطین میں دیکھ لیں، اسی طرح پھر جہاں پہ مسلمانوں کی گردنیں کاٹی گئی تھی نا، دیکھیں میرے ذہن میں نہیں آ رہا وہ اس ملک کا، برما کے اندر کس قدر مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوا۔ اس کی ویڈیو جو ہے نا اس قدر وائرل ہوئی تھی، اور آج ظاہر ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو سب ڈیلیٹ ہو چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں، اب نہیں ہے وہ ظلم و ستم والی جو ہے نا جتنی بھی مطلب باقاعدہ میں نے خود نے دیکھی ہیں، مطلب کس طرح مطلب یہ کہ مطلب بے رحم ہو کر جو نا مطلب ان لوگوں کو جو نا ہمارے مسلمان بھائیوں کو جو ہے وہ شہید کیا گیا۔ اسی طرح ہندوستان کے اندر مختلف مطلب یہ کہ شہروں میں، پورا ہندوستان ایسا نہیں ہے مگر کہیں نہ کہیں جہاں پہ مطلب کہنا چاہیے کہ کچھ ہندوتوا کے جو ہے لوگ موجود ہیں، وہ باقاعدہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کر رہے ہیں، ان کو ظلم و ستم کر رہے ہیں، مسجدوں کو شہید کر رہے ہیں، نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، ہاتھ پاؤں چلاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو زود و کوب کرتے ہیں۔ باقاعدہ یہ ویڈیو ابھی تک وائرل ہو رہی ہے۔ تو میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، اس کے لیے ہماری اسلامی کنٹری کو چاہیے، بے شک دوسری کنٹری جو ہے وہ کہ جو حکمران ہوں وہ اگر مسلمان نہیں ہیں، ظاہر کہ ایک سفارتی تعلقات ہوتے ہیں، ان تعلقات کے تحت جو ہے نا مطلب ان سے بات کرنی چاہیے کہ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم و ستم کیوں ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں اگر ہمارا سعودی عرب ہی مطلب ہندوستان کے حوالے سے اگر کچھ کہہ دے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کہ یہ جو ہندو کی جو حکومتیں ہیں انشاءاللہ یہ مسلمانوں پر ظلم و ستم ہرگز نہیں کریں گی۔ تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلام بھائیوں کہ یہ اس دعا سے ایک بات یہ بھی پتہ لگتی ہے ہمارے کو کہ یہ دعا کرنے، یہ دعا خاص کر ان لوگ ہندوستان کے مسلمان ہیں وہ دعا کریں، فلسطین کے مسلمان ہیں وہ دعا کریں، برما کے مسلمان ہیں تو وہ دعا کریں۔ اسی طرح مطلب یہ کہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں کا ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ اس دعا کو پڑھیں۔ انشاءاللہ اس دعا کی ایک خاص تاثیر یہ ہے کہ اس سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی قبول ہوگی، اور اس دعا کے پر اللہ تبارک تعالیٰ کوئی نہ کوئی صلاح الدین ایوبی جیسا بندہ اللہ تعالیٰ ہمیں جلد عطا فرمائے گا کہ جو ہمارے بیت المقدس کو بھی آزاد کرا دے گا۔ اچھا دوسری بات یہ کہ ظلم و ستم تو آپ کو پتا ہے کہ گھروں کے اندر بھی ہوتا ہے، عام طور پر گھروں میں بھی جھگڑے فساد ہوتے ہیں، آپ کو یہ بھی معلوم ہے، ٹھیک ہے نا، اور لوگوں کا ناحق جو ہے مطلب حصہ کو دبا لیا جاتا ہے، لوگوں پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے، بعض لوگوں کا جو مال و متاع ہوتا ہے بلکہ ان کو غریب غربا بنا دیا جاتا ہے، لوگ اس پر قابض ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے میٹھے محترم اسلام میں ان کے لیے بھی یہ دعا انشاءاللہ تعالی نصرت خداوندی کا بننے کا ایک سبب ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، ربنا اخرجنا من هذه القريات الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔